السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، توحید ہاؤس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید اور ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو ہمیشہ آخر تک دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے اور اس کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں، اپنے دوست و احباب اور رشتہ دار اور اپنی نسلوں تک اس کا فائدہ پہنچائیں۔ جی ناظرین، میرا آج کا ٹاپک ہے 2 قسم کا علاج۔ ایک علاج وہ ہے جس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور ایک علاج وہ ہے جس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا ضروری اور لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں کتنی پن پوائنٹ کی بات ہے، اگر سمجھی جائے، اگر ڈیپلی اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ 2 قسم کا علاج، ایک علاج بیماری ختم کرتا ہے اور ایک طریقہ علاج بیماری بڑھا دیتا ہے۔ تو اس میں عوام الناس کا جاننا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اس کو آپ ڈیپلی ریسرچ کریں، اللہ کا واسطہ اس کو اگنور نہ کریں۔ یہ بہت مین میسیج ہے، بہت مین پوائنٹ ہے جو آپ کو بہت ہی کم ملے گا۔ تو اس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں مین پوائنٹ کے اوپر کہ وہ طریقہ علاج کون سا ہے جس سے بیماری ختم ہوتی ہے اور وہ طریقہ علاج کون سا ہے جس سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ جی ناظرین، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے وہ طریقہ علاج جس سے بیماری ختم ہوتی ہے۔ جی ناظرین، بالکل وہ طریقہ علاج جو ایز اٹ از بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ساری دعائیں ہیں، اذکار ہیں، سب کچھ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ طریقہ علاج بیماری ختم کرنے والا ہے۔ اور جو طریقہ علاج قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، جو بھی طریقہ علاج قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے وہ طریقہ علاج بیماری کو بڑھا دینے والا طریقہ علاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندے نے قرآن و حدیث سے اپنی پوری ریسرچ اور تحقیق کے مطابق، کسی بھی اچھے معالج نے قرآن و حدیث کے مطابق مریض کی ریسرچ اور تحقیق کے مطابق اس کو علاج کیا، ٹریٹ کیا، تو اس کے بہت ہی زبردست چانس ہوتے ہیں کہ وہ سارے غموں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے نکل آئے۔ کیونکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موضوع کے اوپر بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام بتایا، صبح و شام کے اذکار کا بتایا گیا، سونے کے اذکار بتائے گئے۔ اب یہ جو سارے کا سارا طریقہ علاج ہے یہ قرآن و حدیث سے ہے، اس سے بہت تیز بینیفٹ ملتا ہے۔ اور قرآن و حدیث سے علاج کرنے سے صرف اور صرف بیماری ختم نہیں ہوتی، دنیا آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے بہت ڈھیروں فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے قرآن و حدیث سے علاج کروانے کا کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا اور برائیاں، گناہ ختم ہوں گے۔ جب ان چیزوں کا نیکیاں بڑھیں گی اور گناہ ختم ہوں گے، آٹومیٹک شیطان آپ سے بھاگ جائیں گے، بہت ہی آسانی سے آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دونوں ہی سائیڈز آپ کی جو ہیں، دونوں سائیڈ، دنیا بھی اور آخرت بھی، یعنی کہ جب تک زندہ ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی زندگی گزاریں گے، اور جب یہاں سے لائف ختم ہوگی، موت آئے گی، اس کے بعد اگلی زندگی میں شفٹ ہونا ہے، اگلی لائف میں شفٹ ہونا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے انتہائی انتظامات بندوبست کیے جائیں گے۔ یہ ہیں قرآن و حدیث سے ذکر و اذکار کے فائدے، علاج بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں ایک باشعور، بہت دانش مند، بہت عقل مند انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف اور صرف ہمیں علاج کے لیے نہیں دگ و دو کرنی، صرف اونلی ہمیں شفا ہی نہیں چاہیے، ہمیں ایمان بھی چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان برداری بھی چاہیے، ہمیں نیکیوں کا اضافہ بھی کرنا ہے، ہمیں گناہوں کو مٹانا بھی ہے، ہمیں آخرت بھی بنانی ہے اور دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے، کیونکہ ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ایسا علاج جس سے بیماری بھی ختم ہو، اللہ بھی راضی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں، اور دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، تو سارے نیکیاں بھی بڑھ جائیں، گناہ بھی ختم ہو، تو وہ طریقہ علاج صرف اور صرف ایز اٹ از قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔
خالصتاً خالص قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اس میں کوئی یعنی کہ کچھ لوگ قرآن و حدیث کا نام لے کر آیتیں بھی چینج کرتے لیکن وہ نہیں, صاف صاف اسٹریٹ فارورڈ سیدھا سیدھا جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو علاج ہوگا وہ آپ کو ڈھیروں فائدے دے گا. اور دوسرا طریقہ کا علاج وہ ہے جو شریعت سے ٹکراتا ہے. مطلب کچھ لوگ علاج کے حوالے سے جو ہے وہ من گھڑت کام کرواتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ ناخن لے کے آئیں, اپنے پاؤں کی مٹی لے کر آئیں, اپنا پہنا ہوا کپڑا سوٹ لے کر آئیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں منگوا کر اپنے بال کٹوا کر لائیں, چاند کی فلاں تاریخ کو جائیں, چاند کی فلاں تاریخ کے اوپر جو وہ چیزیں ساری لے کر آتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک میجک تیار کرتا ہے, ایک جادو تیار کرتا ہے, اس کو ہانڈیا میں ڈالتا ہے یا کسی برتن میں ڈال کے, تو اس کو کچھ چیزیں جو میں اب سارا طریقہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح یہ بناتے, کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے, ہم نے اس لیے پڑھا ہوا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا کمپٹیشن مقابلہ کرنا ہے, قرآن و حدیث سے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. تو وہ ساری چیزیں بنا کے ایک جادو کی شکل بناتا ہے. وہ طریقہ علاج ہے بیماری کو بڑھا دینے والا, اس سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ایک ایسے ہی ایک مطلب کئی ایسے اس طرح کے پیشنٹ میرے پاس آ چکے ہیں, لیکن میں ایک پیشنٹ کا ذکر کروں گا کہ اس نے اس طرح سے علاج کروایا. اس معالج نے کہا کہ جادو کا علاج جادو سے ہوگا, اور اس نے ناخن منگوائے, بال منگوائے, کپڑے منگوائے اور کافی چیزیں, اس کے پاؤں کی مٹی, اس عزیزوں کے قبرستان کی مٹی, کافی چیزیں منگوا کے, گھر کے چاروں کونوں کی مٹی, یہ ساری چیزیں منگوائیں اس نے. تو پھر یہاں تک کہ اس نے غلاظت بھی اس کی منگوا لی. وہ ساری چیزیں مکس کر کے اس نے ایک ہنڈیا میں ڈال کے اس کے سامنے کیا. اس نے کہا یہ جادو کریں گے, جادو کا علاج جادو سے ہی ختم ہوگا. تو اینڈ بڑا بھیانک ہو گیا کہ جب اس نے یہ عمل کیا تو صرف اور صرف 3-4 دن یا 7 دن تک اس کو ریلیف ملا اس مریض کو. اس کے بعد مریض جو ہے نا وہ بالکل موت کے دہانے پہنچ گیا. انتہائی ڈینجرس اور خطرناک اس کے ساتھ سچویشن ہونی شروع ہو گئی. جب ہمیں موقع ملا ریسرچ اور تحقیق, ہم نے ان سارے پوائنٹ کو ہم نے نوٹ کر لیا, ان سارے پوائنٹ کو نوٹ کیا تاکہ ہم عوام الناس کے سامنے رکھیں, تاکہ عوام الناس ان چیزوں سے محفوظ ہو اور ہوشیار ہو جائیں. اور جب اس سے ساری ہسٹری پوچھی گئی تو اس نے سارا یہ کھول کے بتایا کہ یہ میں نے کام کیا تھا. علاج کے حوالے سے اس نے مجھ سے ڈھیروں پیسے بھی لیے ہیں اور یہ عمل کیا جس کے وجہ سے میں زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ری ایکشن ہو گیا. تو واقعی اس کو ری ایکشن ہو چکا تھا. اب دیکھیں یہ کتنا ڈینجرس علاج ہے. اس علاج سے بیماری اس کی بڑھ گئی, ختم نہیں ہوئی. ایسے اور بھی کچھ لوگ تعویذات سے, تعویذ تو شریعت سے منع ہے, کچھ لوگ تعویذوں سے بھی علاج کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ چیزیں جو چاند کی تاریخوں کے مطابق پڑھائیاں کرواتے ہیں, جو والدین کا نام والدہ کا نام بتا کے پڑھائیاں سٹار معلوم کرواتے ہیں کہ آپ کا ستارہ یہ ہے, آپ کا سٹار یہ ہے, لہٰذا آپ کو یہ پڑھائی پڑھنی چاہیے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا شریعت اس سے منع کرتی ہے. بس مختصر سی بات ہے کہ جو طریقہ علاج بھی شریعت سے ٹکرا جائے, مطلب کچھ معالجین آنکھیں بند کرواتے ہیں اور ساتھ بچہ بٹھا دیتے ہیں, بچے سے پوچھتے ہیں, آنکھیں بند کروا کے پڑھائیاں کرتے ہیں, سامنے کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, اس بچے سے سارا پوچھا جاتا ہے, بایو ڈاٹا لیا جاتا ہے. وہ انتہائی ڈینجرس ہے. اس میں بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہے, بچے کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے کہ جو بچہ اس طرح کرتا ہے. اور اس میں مریض اور معالج تینوں کے لیے نقصان دہ چیز ہے. اور وہ بھی جب آنکھیں بند کر کے ساری چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں, جی ختم ہو گیا, جل گیا, راکھ ہو گیا, ہم نے اتنے جنات جلا دیے, جل گئے, راکھ ہو گیا, تو وہ پھر ساری سچویشن اس کے دماغ میں نا ایک سائیکی پوزیشن چلتی ہے. وہ پھر کئی دفعہ ایسے اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے سامنے چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ پھر اس کو بار بار معالج کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہے جو اسٹریٹ فارورڈ بہت سارے میں مختصر یہی بتاؤں گا عوام الناس کے لیے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, جو بھی علاج جہاں سے بھی کروائیں اچھی طرح اس کی ریسرچ کر لیں, تحقیق کر لیں کہ کیا وہ ایز اٹ از پورے کا پورا قرآن و حدیث کے مطابق ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرنٹ لائن پہ اس نے لیبل لگایا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث سے علاج ہے, لیکن اندر کھاتے میں وہ 2 نمبریاں بھی کرتا ہے, شیشے بھی دکھاتا ہے, اندر کھاتے میں وہ بچے بٹھا کے آنکھیں بند کروا کے بھی کرواتا ہے, اندر کھاتے میں وہ کپڑوں کی پمائش بھی کرواتا ہے. جی ناظرین, اسی طرح وہ ڈھیروں جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں, اس سے انتہائی سائیڈ افیکٹ اور بڑا
بڑا ہی خطرناک اس کا بھیانک اینڈ بہت خطرناک ہے۔ پھر ایسا مریض جو ہے وہ لا علاج ہو جاتا ہے، اس کا علاج کہیں نہیں ہوتا غیر شرعی علاج کرواتے۔ تو اللہ کا واسطہ عوام الناس کے لیے بہت ایک بڑا میسیج ہے کہ علاج کروائیں، ضرور کروائیں، علاج حق ہے، ضرورت ہے، لیکن اس چیز کی انتہائی تمیز رکھنی ہوگی کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دے، اس بندے سے، اس معالج سے اٹھ کر آ جائیں، اور جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو ساری گائیڈنس کرتا ہے اس کے مطابق چلتے جائیں اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین صحتیابی اور دنیا آخرت کی بھلائی اور کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کے لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹس کرنے کی وجہ سے نہ جانے یہ کہاں تک یہ خیر کا پیغام پہنچے گا، اور انشاءاللہ کتنے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی جائے گی۔ ان کے بھلائی اور خیر خواہی کی وجہ سے آنے والی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کا بہترین سبب بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو تمام ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صبر، شکر اور درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔